صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، یقیناً پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس جملے کی وجہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ جملہ جو میں نے ناظرین ابتدا میں ادا کیا تھا وہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ رخصتی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہے۔ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے رخصتی کا دن ہے ناظرین، 19 ذوالحجہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے، لہٰذا آج بس آپ ہی کا تذکرہ پاک ہوگا، اور مجھے یقین ہے دنیا میں جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں ضرور ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بات یہ ناظرین، ایک ایسا جوڑا جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسے خاندان جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسے سمدھیانے جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسا رشتہ جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسی بارات جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسے باراتی جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسا مقام بارات جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسے نورانی دلہا اور ایسی نورانی دلہن جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ عرش پر ملتی ہے، کہ ایک طرف مولا کائنات ہیں تو دوسری طرف سیدہ کائنات ہیں، ایک طرف جانے کائنات ہیں تو دوسری طرف جانے کائنات ہیں، ایک طرف مومنوں کے سردار ہیں تو دوسری طرف جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ایک طرف نبی کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو دوسری طرف نبی کے وجود کا حصہ ہیں، ایک طرف دلہا خدا کے گھر کا ہے تو دوسری طرف دلہن نبی کے گھر کی ہیں۔ بلا تمثیل ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا باپ جب اپنی بیٹی کو، بڑی توجہ آپ کو رہے، جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق بہترین انتظام اور انتظام کرتا ہے، مگر آج معاملہ بالکل اور ہے کہ آج تو پوری کائنات یعنی زمین سے لے کر آسمان تک محبوب رب العالمین کے جگر گوشے کی مبارک رخصتی کے پروٹوکول میں مکمل طور پر ایکٹیو ہے کہ آج اہل بیت بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اور زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، کہ آج کی رخصتی کے ناز و انداز، ادب و آداب مکمل طور پر نرالے ہیں، کیونکہ کائنات کے مالک کو مختار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی، رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی، رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا ہے۔ آج اس مبارک پاک اور مطہر ہستی کی رخصتی ہے ناظرین، اس ہستی کی رخصتی ہے جو چال ڈھال میں
اٹھنے بیٹھنے میں، عبادات و اطوار میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس پیاری اور لاڈلی بیٹی کی رخصتی ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے پیار اور محبت فرماتے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار فرماتے، ان سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ ہی کا دیدار فرماتے۔ آج اس ممتاز و مکرم ہستی کی رخصتی ہے جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں بننے جا رہی ہیں۔ آج اس رفیع شان ہستی کی رخصتی ہے کہ جن کے در کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جن پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے میں باعث افتخار یعنی صد افتخار محسوس کرتے ہیں۔ آج اس پاک ہستی کی رخصتی ہے ناظرین جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بوسے دیتے، جن سے محبوب خدا جنت کے پھل کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ آج اس پاک ہستی کی رخصتی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی روح کا حصہ ہیں اور جو انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ آج نساؤنا کی تنہا نمائندگی کرنے والی مبارک ہستی کی مبارک رخصتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک آج صرف اور صرف دھوم ہی دھوم ہے۔ تو آئیے جناب ہم بھی بس اس میں اس ذکر میں اپنا حصہ ڈالتے، اس فکر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس پاک رخصتی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ کل بروز محشر یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ آج تو میں سیدوں کے درمیان ماشاءاللہ موجود ہوں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر دیوان فرحت حسین بخاری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور آپ تینوں کو بھی، بلکہ میں دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے میرے اسکالرز کی جانب سے سیدہ کائنات کی رخصتی بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آپ سے بخاری صاحب، اور ظاہر ہے سب سے پہلے تو جو جوڑے کی خاندانی عظمت ہے میرا خیال ہے یہیں سے ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ جنید صاحب، آج وہ مبارک دن مبارک ہے کہ جب کائنات کے عظیم جوڑے کی رخصتی کا مبارک دن ہے، اور سب ناظرین کو 92 چینل کے اور تمام مسلمانوں کو اس کی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا مرج البحرین یلتقیان، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 2 سمندر جو یہ ہیں یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان 2 کو جب ملایا گیا تو کیا ہوا، یخرجو بینہما اللؤلؤ والمرجان، تو وہ لؤلؤ والمرجان جو ہیں موتی یہ پیدا ہوئے۔ اللہ، اور اسی کو جو شاعر نے کہا، اس نے کہا محمد گل است وعلی برگ گل، اللہ، بود فاطمہ درمیان بوئے گل، جو عطرش برآمد حسین و حسن، از این شد معطر زمین و زمن۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو دلہا ہے کہ حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ کل غدیر خم کا بھی دن تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ، اور حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں، اور جو ان کو مولا نہ مانے فلیس بمؤمن، وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو یہ وہ دلہا ہیں کہ جن کو حضور بھائی کہتے ہیں، کہتے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جو حضور نے فرمایا حضرت سیدۃ النساء کو کہ میں تمہاری شادی اس شخص سے کرنے جا رہا ہوں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے 2 برگزیدہ بنائے ہیں،
ایک وہ ہے جو تمہارا والد ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارا شوہر. سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ. حضرت علی وہ تھے جو سب سے پہلے اسلام لے آئے سبحان اور سب سے پہلے نماز پڑھی. سبحان. حضور نے فرمایا اے بیٹی یہ دنیا میں بھی نیک بخت ہے اللہ. اور آخرت میں بھی اللہ صالحین میں سے. اللہ. اور جو دلہن ہے حضرت سیدۃ النساء تو حضور فرماتے بدعۃ نبویہ، حضور کی لخت جگر اللہ. اور جہت المصطفیٰ، حضور ان کو زہرۃ المصطفیٰ فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور نور چشم رحمت للعالمین، ام الحسنین. اور وہ دلہن جو تھیں ان کی عرش پر کیا تھی مقام جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن روز قیامت جب میدان حشر ہوگا اور پل صراط رکھ دی جائے گی تو اس دن ہاتف جو ہے آواز دے گا کہ نکسوا رؤوسکم وخضوا ابصارکم. اللہ. تمام اہل محشر جو ہیں ان کو اس میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، اہل بیت بھی شامل ہوں گے، اس میں مشائخ بھی شامل ہوں گے. سب کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا لو، وخضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لو، نیچے کر لو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس میں جو چیز جب یہ رشتہ ہونے لگا، جو ایسے جوڑے حضرت سیدۃ النساء اس کے لیے، تو رئیسان جو قریش تھے اس میں جو اولو العزم صحابہ تھے انہوں نے بھی آ کے عرض کیا تو حضور خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضرات شیخین نے اور حضرت سعد بن معاذ نے، حضرت ام ایمن نے حضرت سیدنا علی سے فرمایا کہ آپ جو ہیں آپ جائیں، آپ حضور کی خدمت میں عرض کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا. اللہ اکبر. تو جب حضرت ام ایمن نے بھیجا تو میں یہی ایک وہ کلمات مبارکہ جو حضور نے بیان فرمائے کہ حضرت علی جا کے بیٹھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اللہ کا حاجت، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے سر نیچے جھکایا تو حضور نے پھر فرمایا تخطب فاطمہ تھا، کیا تو فاطمہ کے لیے بات کرنے آیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار ہو. اللہ. اور حضور نے فرمایا اہلاً و مرحبا. ٹھیک. اچھا، یہ چونکہ ظاہر ہے یہ ایک مکمل روایت ہے اور یہ ایسی روایت ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ تو ظاہر آگے جا کے ہم انشاءاللہ بات کروائیں گے. لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کائنات میں ظاہر ہے ان سے زیادہ عظیم بیٹی ہو نہیں سکتی اور ان سے زیادہ عظیم بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خدا کے گھر سے جو ہے وہ دولہا ہے اور نبی کے گھر کی دلہن ہے. کیا عظمتیں اور کیا رفتیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی، 92 نیوز کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کو کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں چنا کہ آج ہم وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس دن یہ نکاح تھا اس سے پہلے اللہ نے عرش بری پہ بھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حرم پاک میں اس مجلس خیر کو سجایا تھا. آج ہم وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کی محبتوں سے منور ہیں. جس طریقے سے قبلہ دیوان صاحب ابھی ایک سیکوینس کو لے کے چل رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین کے خاندان کے جیسا کسی کا خاندان ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ. اور جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کیا حسن و حسین کے نانا کے جیسا کسی کا نانا ہے؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا کہ حسن و حسین کی نانی کے جیسی کسی کی نانی ہے؟ وہ ملیکۃ العرب ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. پھر فرمایا کہ حسن و حسین کے دادا کے جیسا کسی کا دادا ہے جن کا نام جناب سیدنا ابو طالب ہے. اور حضور کی محبت میں کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کائنات میں سب سے پہلے صدا ہی جناب ابو طالب نے دی تھی کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، فلک کے نظاروں اور زمیں کی بہاروں، آج سے مسکرانا شروع کر دو، تم سب کا والی میرا بھتیجا میرا شہزادہ تشریف لے آیا ہے. پھر فرمایا آپ کے دادی کے جیسے کسی کی دادی ہے جن کو میرے نبی اپنی ماں کہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد
جن کی قبر مبارک میں میرے حبیب اتریں، آپ ان دونوں خاندانوں کی عظمت تول کے تو دیکھیے، جہاں بر کے تمام خاندانوں کی عظمت ایک طرف ہو تو پھر بھی ان کی عظمت کا ایک حصہ بنتا ہے، اور کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، کمپیریزن ہی نہیں ہے. واہ واہ کیا بات کی آپ نے، کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. جہاں بر سے اوپر رحمتیں اور برکتیں ان کی ہیں، اور پھر باہمی ربط تو دیکھیے. میرے حبیب نے کہا کہ کیا اس کے چچا کے جیسا کسی کا چچا ہے، کیا اس کے ماماؤں کے جیسے کسی کے ماموں ہیں، کیا ان کی خالاؤں کے جیسے کسی کی خالائیں ہیں، کیا ان کی پھوپھیوں کے جیسے کسی کی پھوپھیاں ہیں، کیا حسن اور حسین کے جیسے کسی کا کوئی بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ پورا خاندان اگر میں اور آپ دیکھیں تو کن رحمتوں، کن برکتوں سے مزین نظر آتا ہے، کن عظمتوں سے مزین، کن عظمتوں سے مزین نظر آتا ہے. اور جناب مولا کائنات، جیسے دیوان صاحب کہہ رہے تھے کہ غدیر قم کی عظمتیں جو پورا سال ہی گزرتی ہیں، ابھی قریب ان کے سارے احوال ہم نے پڑھے سنے اور دیکھے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور اکرم کی گود میں، دامن میں رکھتی ہیں، اور میرے حبیب کے جب لمس انہیں چھوتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل کے سب سے حضور کے چہرہ دو عالم کا دیدار فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ربط اور یہ تعلق بے شک وہ ہجرت سے قبل ہو، بے شک وہ ہجرت کے بعد ہو، وہ اسی ہی محبت سے قائم تھا اور اللہ کی رضا سے قائم تھا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت اسی طرح فرماتے کہ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضور آپ کی تشریف آوری پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے سارے جہاں کے ماں باپ مجھ پہ قربان، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں. اور سیدہ صدیقہ کائنات کہتی ہیں کبھی کبھی تو ایسی کیفیت ہوتی کانا رسول اللہ اذا رآہا، کہ میرے آقا جب بھی آپ کو دیکھتے قد اقبلت رحب بہا، کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، حضور کے جسم و روح سے مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں نکلا کرتی. اچھا ایک اور بات جو خاص، جناب ابو طالب علیہ السلام، ظاہر ہے یہ تو چچا بھتیجے کا ایک رشتہ ہے نا، لیکن اس رشتے کے بعد سمدھی بھی بن گئے، سمدھی بھی بن گئے نا. تو کیا سمدھیانا، کیا حسین سمدھیانا کہ جس کی نظیر جو ہے کائنات میں ملتی نہیں ہے. میں اس بات کو آخر پہ باندھنا چاہوں گا کہ آپ کتنی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ایک موقع پر ایک عرابی آیا، اس نے حضور سے بارش کی دعا کروائی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی. پھر 7 دن بعد دوبارہ آیا تو اب بارش روکنے کی دعا کروائی، اور پہلے بھی کہا حلق المال والآل، اب بھی کہا حضور حلق المال والآل، اب بارش روکنے کی دعا کر دیجئے. میرے نبی نے بارش روکنے کی دعا کی تو بارش تھم گئی، تو حضور نے کسی اور کو یاد نہیں کیا. جناب توجہ رہے، حضور نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، حضور نے فرمایا لو کان ابو طالب حیا لقرت عیناہ، حضرت ابو طالب حیات ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یقیناً اس موقع پر بھی ٹھنڈی ہوتی، اور اگر آج بھی اگر حضرت ابو طالب ظاہری حیات ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور منور ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب یہ یہاں پہ ایک جو خاص بات ہے جس کا تھوڑا سا بھی ابتدائی جو ہے وہ گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے ذرا کلام ہونا چاہیے کہ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر بلا تمثیل میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں جب اپنی اولادوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں تو بہت چھان پٹک کرنے کے بعد کوئی معاملہ کرتے ہیں. وہاں تو قدرت جو ہے ایک حکم فرما رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے مولا کائنات کو چن لیا گیا ہے. یہ جو حکم خداوندی ہے قدرت کی طرف سے، یہ کیا بتلا رہا ہے، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حسن و جمال جب آسمان رسالت پر چمکا اور افق عظمت پر آپ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا. بہت سے معززین کے رشتے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں. اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کے مطابق رشتہ ہوگا. مسجد نبی شریف کے اندر دوست بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ بہت سے رشتے آئے لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک یہ رشتہ نہیں بھیجا. چنانچہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ رشتہ لے کر جائیں. اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، آپ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے دروازے پر جب آپ گئے، آپ نے دستک دی.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اٹھیے اور دروازہ کھولیے، وہ آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا محبوب بھی ہے اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر میرا محبوب اور میرا بھائی ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ سبحان اللہ۔ یہاں رک کے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، جن کی آغوش میں مولا کائنات کی تربیت ہو رہی ہے، جو رہتے ہی مطلب سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ یہ دیکھیے اس اتنے تعارف کی ضرورت اس موقع پہ نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا فہم اور عشق کہتا ہے کہ یہاں امت کو بتلانے کے لیے انڈورس کیا کہ اب ذرا پیمانہ کچھ اور ہونے والا ہے، اب دامادی کا پیمانہ ہونے والا ہے، تو پروٹوکول کو ذرا سمجھ لو۔ جی اچھا، جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے خود پوچھا، فرمایا علی کسی حاجت کے لیے آئے ہو؟ عرض کہ حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی آغوش میں پلا ہوں، پروردہ آغوش رسالت ہوں، میری تربیت آپ نے فرمائی ہے اخلاقی حوالے سے بھی، پھر میرے لیے ہدایت کا ذریعہ آپ ہیں، آپ نے اپنے چچا سے اور چچی سے اس وقت مجھے لیا جب میں چھوٹا تھا، پھر میں آپ کے سامنے پلا بڑھا، تو اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اب آپ میری سرپرستی اس انداز سے بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مجھے یہ تائید اس انداز سے حاصل ہو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنے خوش تھے سرکار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ نکاح زمین پر تو آج ہوگا لیکن آسمانوں پر یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ اب اس نکاح آسمانوں پر کیسے ہوا اس کو بھی خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے کئی چہرے اور کئی پر تھے، اس نے مجھ سے آ کر یہ بات کہی کہ آپ کو مبارک ہو پاکیزہ ملن کی اور پاکیزہ نسل کی۔ اس کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف نظر رحمت فرمائی۔ کیسے خدا کا انتخاب بن رہا ہے کہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی دنیا کی طرف اور آپ کے لیے ایک محبوب کو چنا، آپ کے لیے ایک بھائی کو منتخب فرمایا اور پھر اس کے لیے حکم دیا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے اور وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شجر طوبہ کو زیورات سے مزین اور آراستہ کر دیا جائے، ملائکہ کو حکم دیا کہ تم چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہو جاؤ، وہاں اجتماع ہوگا اس نکاح کا۔ بیت المعمور کے دروازے پر رضوان جنت کو حکم دیا کہ تم ممبر لے جا کر بیت المعمور کے دروازے پر رکھ دو۔ یہ وہی ممبر تھا جس پر آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کے بعد بیٹھ کر اس ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی، خطبہ دیا تھا۔ اسی ممبر پر راہیل نامی فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ان کے نکاح کا خطبہ پڑھو۔ حضرت جبریل امین اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، اپنے محبوب بندے کا نکاح محبوب بندی سے کر دیا ہے، اے جبریل یہ عقد نکاح اب تم بھی کرو اور فرشتوں کے اس پر گواہ بنا لو۔ تو نکاح کون ہوا پھر؟ دیکھیے وہ تو پھر رب کا انتخاب ہے، یہ ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جبریل اب تم یہ عقد نکاح کر دو اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اب حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہو گیا اس کے بعد رب کائنات نے حکم دیا کہ شجر طوبہ کے وہ جو زیورات سے مزین کیا گیا تھا اس نکاح کی خوشی میں ان زیورات کو زمین پر بکھیر دیا جائے جن کو ملائکہ نے چنا، حوروں نے چنا، اور وہ قیامت تک بطور تحفہ ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ رب کائنات آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اے حبیب میں نے یہ نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، اب زمین پر آپ نکاح کر دیں، اور ساتھ ہی 2 شہزادوں کی بشارت بھی اللہ کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے جو بہت پاکیزہ طیب اور طاہر ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں جنید بھائی صرف آدھے منٹ کے لیے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اشعار کی صورت میں بڑے خوبصورت انداز سے آپ فرماتے ہیں کہ گوشے دل سے مومنوں سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا، 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی، عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلاً کہا، پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب، پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام۔ سبحان اللہ۔
ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام، اس خبر سے شور برپا ہو گیا، کوچہ و بازار میں غلسہ مچا، آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح۔ خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا، ایک جانب ہیں ابو بکر عمر، ایک طرف عثمان بھی ہیں جگہ گھر، ہر طرف اصحاب و انصار ہے، درمیان میں احمد مختار ہے، سامنے نوشہ علی مرتضیٰ، حیدر کرار شاہ لافتہ، آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر، 400 مسقال چاندی مہر تھا، وزن جس کا 150 تولہ ہوا، بعد میں حرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام، ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی اور ہر ایک نے مبارکباد دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ تقریب منعقد ہوئی جس میں تمام صحابہ کو سرکار نے گواہ بنا کر یہ نکاح سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، بات یہ ہے کہ جانان کائنات کا عقد ہے، کوئی آسان بات ہے کیا؟ کوئی آسان بات ہے۔ اور ناظرین کرام، میں تو ایک جملہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ جب محبوب کہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، تو پھر محبوب کی محبوب ہستی کا اہتمام صرف زمینوں پر نہیں ہونے دیا، بلکہ پہلے آسمانوں پر کروایا، اس کے بعد زمین پہ اس کا اہتمام کروایا۔ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ لوٹنے کے بعد انشاءاللہ آج آپ کو میں وہ بات بتاؤں گا جو میرا خیال ہے ابھی تک کسی چینل پہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے، خاص طور پہ وہ جو رخصتی کا منظر ہے نا ناظرین، جہیز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے کیا جہیز دلوا دیا، لیکن جو رخصتی کا منظر ہے وہ اتنا کمال، اتنا حسین ہے ناظرین، اس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ درود پاک کا نذرانہ مل کے پیش کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک رخصتی ہے، مبارک رخصتی ہے ناظرین۔ اور ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیجئے کہ یہ جو ہم آج اس مسئلے میں الجھے ہوئے نا صاحب کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کتنا دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے، اور دیتے دیتے چاندی اتر جاتی ہے بالوں کے اندر، بچیاں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آئیے ذرا چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے جگر گوشے کو کیا دیا؟ آپ کے قدمین شریفین پہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانے رکھ دیے تھے، کسی بھی ایک کی کو اٹھاتے، کسی بھی ایک چابی کو اٹھاتے تو خزانوں کے خزانے سیدہ کائنات کے قدمین شریفین پہ ہوتے جہیز کی صورت میں، لیکن آپ نے کیا دیا؟ ذرا یہ آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات میں اب آپ سے کرنے والا ہوں، یہ ایکچولی یہ روا روی میں ہمیں بیان نہیں کرنی ہے، رک کے ٹھہر کے بیان کرنی ہے، تاکہ جو مسئلے آج جو ہمارے یہاں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، ہم نے عزتوں کا اور جینے مننے کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ذرا بتائیے کہ جن کے قدموں پر پوری کائنات تھی، جن کے لیے کائنات اللہ نے سجائی، انہوں نے کیا دیا اپنے جگر گوشے کو؟ جنید بھائی، یہ جو موضوع مبارک ہے نا آج کی رخصتی کا، اصل میں تو اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک بلند کر دیا، بے شک، اور اہل بیت کا بھی ذکر مبارک بلند کر۔ مقصود یہ ہے
کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی اتباع کریں، پھر جو ہے وہ محبوب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس وقت کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی مبارک سے محبت کی جاتی ہے وہ حضرت سیدۃ النساء کی، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بچیوں کی شادی، ان کا جہیز، کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء کا کیا؟ اللہ، آپ کو یہ نہیں تھا کہ چیز میسر نہیں تھی، حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا میرے ساتھ چلے، ایسا ہی ایسا ہی۔ اس کے باوجود آپ نے جس طرح یہ شادی کی، جس طرح یہ جہیز دیا، اگر ہماری شادیوں کو، ہماری بچیوں کی شادیوں کو دیکھا جائے تو ہم ایک شادی کے بدلے 1000 شادی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی، بلکہ کوہ صفا کا جو واقعہ جبرائیل امین تشریف فرما، بہت مختصر آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ میرے محبوب سے پوچھو نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نبی بندہ بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یاقوت زمرد سونے چاندی کے جو ہے میں سارے پہاڑ کھڑے کر دوں گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے بلایا اور آپ نے فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک تلوار ہے، اللہ، ایک گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تلوار اور گھوڑا جو ہے وہ تو تمہیں ضرورت ہے، اللہ اکبر، زرہ جا کر تم بیچ جاؤ۔ اللہ، وہ وہاں سے چلے زرہ بیچنے، تو حضرت عثمان کے پاس، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الکریم جن کو حضور سے کمال کی محبت، سبحان اللہ، اور بیان کیجئے ان محبتوں کو، ان سے کمال کی محبت تھی۔ اس میں صرف ایک واقعہ مختصر اگر میں عرض کروں، جب صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے تو جب کہا گیا حضور کو کہ آپ آ کر، جب حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ عمرہ کر لیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ اب زرہ جو ہے سیدنا عثمان زرہ جو ہے، زرہ اس کی قیمت وہ نہیں تھی جو حضرت عثمان نے، مارکیٹ میں وہ قیمت اس وقت وہ قیمت نہیں تھی، 480 درہم میں آپ نے وہ زرہ خریدی۔ اس میں مولا کائنات کا پروٹوکول تھا، ان کی تکریم تھی، بالکل ان کی تکریم تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بیچ دی اور حضرت علی رقم لے کے آ گئے تو حضرت عثمان نے آ کر وہ زرہ دوبارہ ہدیہ کر دی، تحفتاً پیش کر، ولیمے کے دن، اللہ اکبر۔ اور حضور نے اس رقم میں سے مٹھی بھر بھری اور حضرت بلال کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے خوشبو لے کے آؤ، اللہ، اور باقی ام سلیم کو دی اور فرمایا کہ جاؤ چیزیں خریدو۔ اور جہیز جو دیا حضور نے سیدۃ نساء العالمین کے لیے، تو وہ ایک بادبان کی چارپائی تھی، چارپائی، اور ایک گدا تھا چمڑے کا، اور ایک بستر تھا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے لیے کائنات بڑی، اور جن کے لیے جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر جن کی شادی، کائنات کی سب سے مہنگی ترین شادی، اللہ، وہ حضرت سیدۃ النساء کی تھی جو عرش پر ہوئی، اللہ۔ اور کیا کیا دیا یہ بتائیے؟ اور اس کے علاوہ پانی کے لیے مشکیزہ، اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ کل یہ جہیز تھا۔ اور اس کے یہ جو مشکیزہ اور چکیاں یہ کس لیے دیں؟ اس لیے دیں کہ حضرت سیدۃ النساء نے ساری عمر ان چکیوں کو چلانا، اللہ۔ اور آپ خورے بھی دیے تھے 2 میرا خیال ہے شاید، ساتھ پانی کے لیے، مطلب پینے کے لیے آپ خورے وہ بھی، اللہ۔ اور مکان جو تھا وہ ایک دور ایک کرائے پہ مکان لیا گیا، وہاں پر آپ کی رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حارثہ بن نعمان ان سے کہا گیا کہ ان کے مکان چونکہ قریب ہیں تو وہ ان سے کہا جائے، تو حضور نے فرمایا اس نے تو بہت خدمت کی ہے میری، بہت سے مکان دیے۔ جب حضرت حارثہ بن نعمان کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مکان میرا چاہیں
اپنی صاحبزادی کے لیے لے لیں۔ یہ رخصتی کا موقع وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین پیش ہونا چاہیے، خراج عقیدت پیش ہونا چاہیے کہ اپنا مکان سرکار علیہ السلام کی جگر گوشے کو پیش کر دیا۔ یہ جہیز کل ٹوٹل آپ نے کل جہیز اپنی جگر گوشے کو آپ نے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا مجھے بتائیے، میں اصل میں اس وقت میری کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی یہ بات کرتے کرتے، ہم نے الجھا دیا اپنے آپ کو کچھ اور جھمیلوں کے اندر۔ ایک تو یہ اتنا سادہ سا جہیز سید کائنات کے لیے، اب جو رخصتی کا منظر ہے، میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ گزارش کی تھی سید صاحب، میری خواہش ہے کہ آج آپ یہ رخصتی کا منظر بیان نہیں ہوتا، یہ پورا بیان کیجئے۔ اس میں جو رضیہ اشعار پڑھے گئے، ازواج مطہرات نے جو پڑھے، جو صحابہ کرام کا جو جلوہ ہوتا، فرشتوں کا جو جلوہ ہوتا، ذرا وہ بتائیے وہ منظر کیا تھا، کس طرح سے رخصتی ہوئی ہے؟ جنید بھائی، اگر تو ایک لائن میں یا چند حروف میں اس منظر کو سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ تھا کہ فضائے مدینہ وجد کے عالم میں تھی، اللہ، اور آسمان سے یقیناً رحمتیں، برکتیں، رفعتیں نازل ہو رہی تھیں۔ آج ارباب علم و دانش سے آگے نکل کے عام فہم اور سادہ ذہنوں تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک سے جب سیدہ کائنات کے رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے جوان آگے ننگی تلواریں لے کے اپنی ثقافت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ کائنات کو ایک اشب نامی ناکہ پر بٹھایا جاتا ہے، اور جناب سلمان فارس کو یہ عزت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ سبحان۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور کے گھر سے یہ رخصتی شروع ہوتی ہے، اور اس رخصتی کی مسافت کوئی اور نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے گرد چکر لگا کے، مسجد نبوی کے گرد اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آگے پوری بارات جو ہے پہلے مسجد نبوی کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ میں کس طرح کن الفاظ میں آپ کو بیان کر کے دوں کہ حضور کے کاشانہ مبارک سے نکلیں، مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئیں، مسجد نبوی میں یہ سارے وجود مسعود اور وجود مقدسہ نفوس قدسیہ وہاں پر موجود ہوں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جناب حضرت ابو طالب کے خاندان کی عزتیں، حضور کی ازواج اور امہات المومنین آپ کی شان میں رجز پڑتی نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب کے خاندان کی عزتیں، یہ میں جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں چند جملے اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، حضور کی ازواج اور ہماری مائیں امہات المومنین جب رجز پڑھ رہی ہیں تو پھر آسمان نے اس سے بڑا منظر کیا دیکھا ہوگا؟ حضرت سیدہ ام سلمہ نے جو جملے کہے، مکمل پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ان کی شان کو دیکھا، ان کے صبح و شام کو دیکھا، ان کے دن رات کی گواہی اور شہادت ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، تو جناب ام سلمہ اپنی شہزادی کے لیے، شہزادی کائنات کے لیے کہتی ہیں، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہیں، جن پر ان کی پھپھیاں، یہ جملہ کتنا بڑا ہے، اس کا وزن دیکھیے، جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہیں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی یہ بارات جو ہے مسجد نبوی کے گرد گھوم رہی ہے چاروں طرف، اور یہ رضیہ اشعار جو ہیں وہ ہماری مائیں پڑھ جا رہے ہیں۔ اچھا، پڑھنے والی امہات ہیں اور سننے والی صحابیات ہیں، اور حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نکاح اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یعنی بتایا کہ بارات اگر جائے بیٹیوں کی تو اس طرح سے، اس طریقے سے جانی چاہیے، یہ ہے طریقہ، اس شان سے جانی چاہیے۔ بتائیے ذرا، بتائیے۔ اب صدیق اکبر کی آنکھوں کے نور سیدہ عائشہ صدیقہ نے جس وقت رجز پڑھا تو انہوں نے کیا خوبصورت جملے کہے، کہا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کے چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اور ان کے لیے ایک ایسے پاک اور پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا جو ان ہی کے خاندان سے ہیں۔ یہ ہے پنجتن پاک کی گواہی، یہ ہے چادر تطہیر کی گواہی جو صدیقہ کائنات، جو محبوب کائنات دے رہی ہیں کہ ان ہی کے خاندان سے ہیں۔ لیکن جب ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے جملوں پر رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ کے جملوں پر پہنچتے ہیں،
تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ محبتیں بھی جانی چاہیے, یہ پیغام جانا چاہیے لوگوں کو, یہ پیغام جانا چاہیے. جس طرح حضرت عثمان نے 80 درہم کے بدلے 480 درہم دیے, صرف پروٹوکول تھا مولا کائنات. واہ واہ, ان کی تکریم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے وہ ایک خودداری کا معاملہ رہے, وگرنہ عثمان اس نکاح پہ اپنا سارا مال بہا دیتے. ایسا ہی حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ, حضرت حفصہ نے, آپ نے تو ڈائریکٹ جس طرح پڑھنا شروع کیا, فرمایا اے فاطمہ. یہ جیسے صدقے واری جانے کی کیفیت ہوتی ہے, نظر اتارنے کی کیفیت ہوتی ہے. ماں بیٹی کا بھی تو رشتہ ہے نا, ماں بیٹی کا بھی تو رشتہ ہے. کیا معاملہ ہے. فرمایا اے فاطمہ تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو. اللہ, وہ مسئلہ ہی ختم کر دیے جن پر آج بحث ہوتی ہے. تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو, اور تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے. سبحان اللہ, تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے. تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے, اور اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے, اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے, یعنی علی المرتضیٰ جو تمام مردوں سے بہتر ہیں, اور فاطمہ الزہرا جو تمام عورتوں سے بہتر ہیں. ان صدائے دل نواز کے ساتھ یہ قافلہ بارات کا نکلا ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر خود پہنچے, اور وضو کے لیے پانی منگوایا, اور ان کے سینہ مبارک پر بازوؤں پر پھینک کر چھڑک کے میرے نبی نے جو دعا فرمائی, اس پہ بات کرتے ہیں. کوثر کی تفسیر ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی آخری یہ جو ظاہر یہ جو لمحہ ہے, آخری لمحہ ہے, اور اسی لمحے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کاشانہ نبوت سے کاشانہ مولا کائنات تک جو ہے وہ بارات پہنچ چکی, رخصتی ہو چکی ہے. اب ظاہر ولیمے کا اہتمام بھی ہونا ہے. اب جوڑے کو جو ہے وہ اپنا باہمی الفت جو ہے اس میں پیدا کروانی, تو سرکار علیہ السلام نے دعائیں بھی دینی ہیں, تو ذرا کچھ اس کا ذکر پاک ہو جائے ساتھ ساتھ. جنید بھائی, رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 درہم عنایت فرمائے, اور حکم دیا کہ آپ خود بازار جائیں, کھجور, گھی اور پنیر خرید کر لائیں. ٹھیک. جب حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور, گھی اور پنیر لے آئے, تو ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا جس پر ان تینوں چیزوں کو رکھا گیا, اور خود نبی علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو چڑھایا, اور اپنے دست کرم سے گھی کے اندر کھجوروں کو مسل کر ملا کر پھر اس کے اندر پنیر کو اس انداز سے ملایا کہ وہ ایک حلوہ تیار ہو گیا. اپنے دست مبارک سے ہو رہا ہے سارا. اب وہ چاشنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں تو تھیں لیکن جن کے دست کرم سے تیار ہو رہی ہیں, اور جو اپنے دست کرم سے اس حلوے کو یا اس خوراک کو بنایا, اس کے بعد آپ نے فرمایا علی جسے چاہو بلا کر لے آؤ. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں گیا, وہاں صحابہ کرام موجود تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو دعوت ہے. تو صحابہ کرام چونکہ کثیر تعداد میں تھے تو میں حاضر ہوا, اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیار ہوا ہے اس پر کپڑا ڈال دو اور 10 افراد کو بلاتے جاؤ. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 700 صحابہ اس دعوت کے اندر شریک ہوئے اور اس دعوت ولیمہ کو کھایا. لیکن وہ جو خوراک نبی علیہ السلام نے وہ جو پکوان تیار کیا تھا وہ اسی انداز سے موجود تھا. اچھا, اس کے بعد جو آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام نے خود تقسیم فرما دی. امور خانہ داری جو تھے ان کو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے ذمہ کر دیا, اور گھر کے باہر کے جو معاملات تھے ان کو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا. یعنی یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ والد کا کردار کیا ہونا چاہیے. جی بالکل. واہ واہ واہ. اب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں, فرماتے ہیں فاطمہ جس طرح اللہ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی. عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات کے اندر بھی انہوں نے میری خدمت میں ذرہ بھر فرق نہیں آنے دیا. وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی, چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی, صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر دیتی, گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے, ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے لیکن وہ کبھی میلی نہیں دیکھی گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کر دی ہو. خود کبھی پہلے نہ کھاتی, زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہیں کی, طبیعت میں بے نیازی رہی, جو ملتا اس پر صبر کرتی, میری کبھی نافرمانی نہیں کی. اس لیے میں جب بھی فاطمہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم دور ہو جاتے. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پروردہ غوث رسالت ہے اور خود سیدہ کائنات بھی اسی گود
میں پلی ہیں، عبادت کا ایک شوق تھا، نبی علیہ السلام کے معمولات کو دیکھا تو دونوں کو عبادت کا شغف تھا، رغبت تھی. تو نبی علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ سے رخصتی کے بعد پوچھا کہ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت میں میری بہترین مددگار ہیں. یعنی جس طرح عبادت کی مجھے رغبت ہے، شغف ہے، اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عبادت کا شغف ہے. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر جو سیدہ زہرا پاک نے کہ اس نے توازن کو قائم رکھا، وہ آج کی بیٹیوں کے لیے ایک درس بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے. آپ کی وہ سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا وہ کردار آج کی بیٹیوں کے لیے ایک خوبصورت تصویر ان کے سامنے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج ظاہر ناظرین فرش سے لے کر عرش تک دھومے ہی دھومے ہیں، کیونکہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہے. جاتے جاتے ناظرین کرام میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں تواتر سے ہی بات کرتا رہتا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا یہ بات انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے مسئلہ بیت المقدس کا حل ہوگا نہیں. مجھے معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو ہو رہا ہے اس وقت ناظرین، خدا نخواستہ یہ معاملات اب مزید پرتشدد ہوں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایس پاکستانی صرف اتنا کرنا ہے کہ جتنی بھی اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹس ہیں وہ اپنے گھروں سے نکالیے، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں لے کر آئیے، تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو ایک تو مضبوط کریں، اور دوسرا یہ جو پیسہ وہاں جاتا ہے اور ہمارے خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب ہوں گے، جو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. تسبیح فاطمہ کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں انشاءاللہ آج آپ مضمون پڑھ سکیں گے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب محمد ذیشان بٹ صاحب. رب نے سجایا نور سے ارض و سما کو ہے، رب نے سجایا نور سے ارض و سما کو ہے، زہرا کی رخصتی ہے خوشی مصطفیٰ کو ہے، زہرا کی رخصتی ہے خوشی مصطفیٰ کو ہے. جبریل لے کے ہار درودوں کے آ گئے، جبریل لے کے ہار درودوں کے آ گئے، تطہیر کی رضا بھی ملی فاطمہ کو ہے، تطہیر کی رضا بھی ملی فاطمہ کو ہے. ازواج مصطفیٰ نے بھی خوشیاں منائی ہیں، ازواج مصطفیٰ نے بھی خوشیاں منائی ہیں، پورا کیا خدا نے سبھی کی دعا کو ہے،
پورا کیا خدا نے سبھی کی دعا کو ہے۔ اصحاب خوش ہیں دیکھ کر سرکار کی خوشی، اصحاب خوش ہیں دیکھ کر سرکار کی خوشی، ساجد یہ تہنیت یہ علی مرتضیٰ کو ہے، ساجد کی تہنیت یہ علی مرتضیٰ کو ہے، زہرا کی رخصتی ہے خوشی مصطفیٰ کو ہے، یا سیدہ یا مرتضیٰ یا سیدہ یا مرتضیٰ یا سیدہ، زہرا کی رخصتی ہے خوشی مصطفیٰ کو ہے، زہرا کی رخصتی ہے خوشی مصطفیٰ کو ہے، رب نے سجایا نور سے ارض و سما کو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ